ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم۔ یہ آیت کریمہ خاص طور پہ جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، خاوند جھگڑالو ہو، بہت زیادہ بحث تکرار کرنے والا ہو، یا عورت بہت زیادہ بحث تکرار کرنے والی ہو، یا کوئی بھی طبقہ جو بات میں سے بات نکالنا، ہر بات میں نقص نکالنا، عیب نکالنا، یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، تو ٹو میں لگنا، تو ان سے بچنے کے لیے، ان کی عادت ختم کرنے کے لیے اس کا اللہ نے بڑا مضبوط ایک عمل بنایا ہے۔ چونکہ امت کے اندر بھی، یعنی انسانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا تھا جو ٹو لگاتا تھا، بحث کرتا تھا، تکرار کرتا تھا فضول باتوں پہ۔ اب جب آپ نے لاہور جانا ہی نہیں اور لوگوں سے ویسے فضول میں رستے پوچھ رہے ہیں، لاہور کدھر ہے، یہ کہاں سے گزرنا پڑے گا، بھائی آپ جب جائیں گے تو پوچھ لیجئے گا، ابھی آپ جہاں رہ رہے ہیں یہاں کی فکر کریں۔ تو ایک بندے نے جس مسئلے سے پیش ہی جو نہیں آنا، تو اس کے بارے میں فکر مندی۔ اب لوگ ایسے عجیب و غریب سوالات پوچھتے ہیں، او جی یہ دیکھیں، ایک بندہ بہت پرانی بات ہے، کہنے لگا علماء تو جاہل ہیں سارے، ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، اور میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا، میرے سوال کا جواب دیں۔ تو میں نے کہا وہ کون سا سوال ہے جو علماء کو نہیں آتا؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا؟ میں نے کہا اس کا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ تم ایک دو نام رٹ لیے تو بس وہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ جاہلوں کا، ایک ان پڑھ جاہل ہوتا ہے جو جس کو آتا کچھ نہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو غلط جانتا ہے اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا علم سمجھتا ہے اور وہ بحث کرتا ہے، یہ جو ہے آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ عبادت ٹھیک نہیں ہے۔ آج ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے 1400 سال کے بعد اور وہ میڈیا میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ کے تو باپ دادا بھی غلط تھے، آپ کی تو نماز غلط ہے، آپ کا تو عقیدہ سارا غلط ہے، کہ 1400 سال سے جو امت میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کروڑوں گزر گئے، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، تو وہ سارے کیا دوزخ میں چلے گئے؟ اتنا بڑا طبقہ امت کا گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جماعت یہ ہے اہل سنت والجماعت، جسے حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی کہتے ہیں۔ یہ کبھی اجتماع نہیں ہوگا اتنی بڑی تعداد کا گمراہی پر، یہ پکی بات ہے۔ تم جو نکلے ہو نا آج اور ہمارے بڑوں کو برا کہہ رہے ہو، اصل میں تم وہی ہو جس کو اس آیت میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ فضول لوگ کون تھے حضور کے زمانے میں؟ حضور علیہ السلام توحید بیان کر رہے ہیں، حضور عقائد کی بات کر رہے ہیں، یوم آخرت کی بات کر رہے ہیں، اپنی رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ آئے عیسائیوں سے سیکھ کر۔ آج بھی جو یہ یوٹیوب پہ آپ کو زیادہ تر لوگ جو نظر آتے ہیں نا، جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں علماء پہ، دین والوں پہ، یہ اصل میں انہی سے سیکھے ہوئے ہیں۔ یہ یورپ امریکہ کے ڈگریاں لے کر یا ان کی جو ہے تربیت لے کر اعتراض اعتراض اعتراض، انہوں نے آ کے وہاں سے سیکھا، جا کے کہاں سے سیکھا؟ نجران سے، نجران کے عیسائیوں سے۔ نجران کے عیسائیوں نے ان کو سکھایا، انہوں نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اتنی باتیں کرتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح اصحاب کہف کتنے تھے؟ جیسے ایک بندہ آپ سے پوچھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا، بھائی قرآن میں نام ہی نہیں آیا تو ہم کیوں یاد کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں چپکلش ہوئی، تاریخ کی بات ہے، وہ صحابی ہیں دونوں، وہ جانے اللہ کا رسول جانے، ہماری کیا حیثیت ہے ان کے بارے میں لب کشائی کرنے کی؟ تو فضول باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھو جی، میں ہوتا تو مولا علی کے ساتھ ہوتا اور مولا معاویہ کو لڑائی کرتا، بھائی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، فضول باتوں میں نہ پڑو۔ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، رسول کے دونوں صحابی جانے۔ ہم تو اپنے چچا اور باپ کی لڑائی میں دونوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ دونوں بھائیوں کا مسئلہ ہے، میں بچہ ہوں، یہی ہوتا ہے نا ہمارا خاندانی بندہ، یہی کرتا ہے نا۔
جو نسلی ہوتا ہے نا وہ صحابہ پہ بھی نہیں بھونکتا. صحابہ کی باتوں میں کہتا میں کیا حیثیت رکھتا ہوں بھائی، میں باپ اور چچا کی لڑائی میں کہتا ہوں جی دونوں میرے لیے بزرگ ہو، اور صحابہ کی لڑائی میں کیوں تم فریق بن رہے ہو کہ وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. تو اب آپ دیکھیے انہوں نے کہا اے محمد یہ بتائیں اصحاب کہف کتنے تھے؟ حضور علیہ السلام نے کہا اس کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی عقائد سے، ہماری کوئی بنیادی دین سے تعلق ہی نہیں ہے. میں نے تمہیں وہ خبر اللہ سے دلوا دی ہے غیب کی کہ اصحاب کہف کا پورا حال. اب اس بات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یہ جاہلوں سے زیادہ بحث نہ کیا کریں. گلیوں محلوں میں ہر بندہ آپ کو کھڑا کر دے اور بتاؤ جی حضور نور تھے بشر تھے، بتاؤ جی سنتے تھے یا نہیں سنتے، یہ باتیں آپ کو بھائی آؤ ادھر بیٹھ کے بات کرو، علمی بات بیٹھ کر ہوتی ہے، اور سمجھ لو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے جاؤ اسی پر مرو. ہمیں تم سے کیا غرض ہے؟ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، بات پہنچانا. تمہارے اندر اتارنے کا تعویذ ہمارے پاس دنیا میں ہوتا تو سرکار مدینہ ابو لہب کو وہ تعویذ دے دیتے. ہوتا یہ بات یعنی ابو جہل کو دے دیتے، لیکن نہیں ہے وہ تعویذ، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اب یہ بات اللہ نے کیا کہی، اب ذرا غور سے سنیے، اب آپ کو بات سمجھ آئے گی. ذرا اللہ نے کہا دیکھو فضول باتوں میں نہ پڑا کرو. یہ جو میڈیا کی باتیں ہیں نا، فضول باتیں ادھر سے اٹھائی ادھر، اصل نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، بس یہ میسیج آگے کنوے کریں، یہ میسیج آگے پہنچائیں جنت یقینی، یہ باتیں فضول ہیں ساری. اصل کام کرو جو بنیادی بیسک دین ہے. اللہ نے فرمایا اب یہ آیت دیکھیے، آیت مختصر سی ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر فرما کیا دیا، سیقولون، یوں کہیں گے وہ لوگ، پس یوں کہیں گے، ثلاثۃ، وہ تین تھے اصحاب کہف، اور رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. یہ تین فرقے ہیں عیسائیوں میں، ایک ملکانیہ، ایک یعقوبیہ اور ایک نستوریہ. ملکانیہ کہتے تھے کہ اصحاب کہف تین ہیں. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرتے ہیں نا، اس کے اندر فضول بحثیں پیدا کر دیتے ہیں. جیسے ان میں بحثیں ہو گئی، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، اور بھائی آپ عقائد پہ کیوں نہیں جاتے؟ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، جو جنت میں جانے کی چیزیں ہیں ان پہ بحث ہے نہیں، اس پہ عمل ہے نہیں. فضول باتیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے. جیسے آج مسلمان لڑ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے بنا کے، بھائی تم نماز پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، عقیدہ ٹھیک رکھتے نہیں، بس یہ کہہ رہے ہو کہ نور تھے بشر تھے، بس لڑائیاں ہو رہی ہیں. فضول ہے نا یہ باتیں، ہم سے قبر میں پوچھی نہیں جائیں گی. یہ ہم تو حضور علیہ السلام کو مانیں، ان کی زندگی کو مانیں، ان کی تعلیمات کو مانیں. تو نصارہ بھی یہی بگڑے ہوئے تھے، جیسے آج ہمارا طبقہ بگڑ چکا ہے بڑی تعداد میں، کہ نصارہ کہنے لگے ملکانیہ 3 تھے، یعقوبیہ کہنے لگے تلواریں لے کر نہیں 5 تھے، نستوریہ کہنے لگے نہیں 7 تھے. اب یہ آپس میں مناظرے. اچھا کچھ لوگ ہو گئے ادھر ان کے گروہ، کچھ ان کا گروہ، کچھ یہ تینوں ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے جو اصحاب کہف کو 3 نہیں مانتے وہ کافر، جو کہ 5 نہیں مانتے وہ کافر، اور جو 7 نہیں مانتے وہ. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ماحول اپنا، آپ پہلا ماحول نہیں ہے یہ ہزاروں سال سے امت، چونکہ آپ کی میری نیچر آدم علیہ السلام تک انسانوں کی ایک ہی ہے، چاہے سائنس کا دور کیوں نہ ہو جائے. جو نیچر اللہ نے بنا دی ہے وہ اسی طرح چلے گی، نسل خون میں چل رہی ہے نا. تو اب آپ دیکھیے جیسے آج لڑائیاں ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کہ بس وہ خالی تھوڑا سا اختلاف رائے ہے تو مسجد میں میری نہیں آ سکتا، سلام نہیں کرنا اس کو اسلام سے بھی ہٹا دینا ہے. تو یہ ان میں تھا. تو اللہ نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ایک کہنے لگا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا. ویقولون، اور کچھ یوں کہتے تھے، خمسۃ، وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. اللہ نے اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا، رجمم بالغیب. یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں ہوا میں، جیسے یوں پتھر یوں ہی بندہ مار رہا ہو نا، تو کوئی نشانہ ہی نہیں، نہ کوئی اس سے فائدہ ہو رہا ہے. کہ یہ جو جملہ بول رہے ہیں نا 3 5 کا، یہ پتھر چلا رہے ہیں غیب ہوا میں. اور پھر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا. اب یہ اللہ نے تینوں کے رائے کو بیان کر دیا. ایک بات بتائی، دوسرے کے رائے کا احترام کریں، دوسرے کے رائے کو ایک دم نہ کہیں تو غلط ہے، غلط کو بھی غلط نہ کہیں ایک دم، اس کو کہیں بھائی آپ کی خیال میں یوں ہے، میرا خیال یوں کہتا ہے. اب دیکھیے نا یہ ادب کا طریقہ ہے. کسی کو ایک دم کہنا بھائی آپ تو غلط بات کر رہے ہیں، بس یہ کہیں گے تو بیٹے کو کہہ کے دیکھیں ذرا، بیٹا ہی آپ کے سامنے باغی ہو جائے گا.
تو محلے والے علاقے والے ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا پہلوان تیسمار خان سمجھتا ہے، کون اپنی غلطی مانتا ہے؟ آپ اللہ کا انداز ہے، اللہ نے تینوں کو بیان کیا، اللہ نے تینوں کو بیان کر کے ایک جملہ کہا، فرمایا کل، آپ میرے پیغمبر آپ اور مومنو تم۔ جب حضور کا اللہ کہتا نا کل قرآن میں، تو خطاب ہمیں ہوتا ہے کہ مومنو تم حضور کی بات کو کہنا، جو حضور کہہ رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کو نہ کہنا، کیونکہ تم حضور کے غلام ہو، لوگوں کے غلام نہیں ہو، حضور کے ماننے پر تمہیں جنت ملے گی۔ کل، تم یوں کہنا، یعنی حضور کو کہا، آپ میرے پیغمبر یوں فرمائیے گا، قل ربی ربی اعلم، میرا اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے تم مگر بہت تھوڑا۔ تمہارے پاس کیا نالج ہے؟ آج پوری سائنس اکٹھی ہو جائے، ان کی گنتی نہیں بتا سکتی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اب امام ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اللہ نے کہا نا ما یعلمہم الا قلیل کا لفظ بولا، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ ان کی 7 تعداد تھی، کیونکہ اللہ نے قلیل کا لفظ ساتھ یہاں بولا، تو لیکن تعداد کتنی تھی؟ اللہ نے آگے فرمایا فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، مت بحث کرو ان سے اس بارے میں مگر سرسری بحث، مراء ظاہرا، تھوڑی تھوڑی بحث، یعنی لڑنے پہ نہ آ جاؤ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر، کہ بھائی تو آپ نے آمین اونچی کیوں نہیں کی، آپ نے جو ہے ہاتھ یہاں کیوں نہیں باندھا، آپ نے یہاں کیوں باندھا، یہ باتیں لڑنے کی نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے مرنے پہ نہ آ جائے کرو، کچھ اپنے اندر برداشت پیدا کرو۔ 3 5 7 کہنے پہ لڑتے تھے وہ آپس میں، اب آپ خود سوچیں کہ ان کی جہالت تھی وہ، تو آج ہماری وہ نہیں ہے، ہماری بھی تو وہی ہے طبقے کے اندر۔ وہ سائنس کا دور نہیں تھا، اونٹوں کا دور تھا، آج ہوائی جہازوں کے دور میں جہالت تو اسی طرح ہی ہے، قتل و غارت تو اسی طرح ہو رہی ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے مخالف کو جو ہے نا کس طرح مرنے مارنے پہ لوگ تل جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے اللہ نے فرمایا فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، مراء ظاہرا، مراء ظاہرا، بحث کرنا ان سے مگر ظاہرہ، سرسری، تھوڑی تھوڑی۔ کوئی آپ سے بحث کرے کہ بتاؤ جی یہ بات، آپ سمجھا دیں اس کو، بحث کر کے سمجھائیں، اس سے پوچھیں، وہ بولے آپ بولیں، وہ بولے آپ بولیں، لیکن ادب و احترام کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، مت تحقیق کرنا اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کی بات کی، کہ وہ کہے جی میرا دل کہتا ہے کہ 9 تھے، 5 تھے، 7 تھے، کو بس اللہ نے جو کہا ہے بس میں اسی پہ چلوں گا۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اس آیت کے ضمن میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے، اختلافی مسئلہ بھی پوچھے، آپ قرآن حدیث سے اسے جواب دیں، اگر وہ نہیں مانتا اس کے بعد اس کے ساتھ 1% بھی کوئی بات نہ کریں، وہ بس میرا کام تھا پہنچانا۔ ولا تستفت، یہ نہیں کہ آگے وہ بحث وہ بحث، یہ بحث وہ بحث، کون مانتا ہے؟ کوئی ایک مناظرہ پاکستان میں دکھا دیں جس میں کوئی فائدہ ہوا ہو، ایک مجادلہ دکھا دیں جس میں کوئی اسلام کا فائدہ ہو۔ لڑائیاں، جھگڑے، گالیاں، یہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کسی کو بات سمجھائیں، قرآن بتائیں، اس کے بعد کیا کریں؟ بس بھائی نہیں سمجھنا کوئی بات نہیں، آپ جائیں، آپ کی آخرت جانیں، میرا کام تھا آپ کو بتا دینا۔ اب یہ ہے ولا تستفتی، یہ آیت نمبر جو ہے 22 ہے سورہ کہف، یہ وظیفہ ہے۔ بحث کوئی بہت کرے آپ سے، آپ گھر میں کوئی بہت زیادہ بات بات پہ غلطیاں نکالنا، بحثیں کرنا، مرد کی عادت ہو، عورت کی عادت ہو، یا کوئی بندہ بھی آپ کو دفتر میں ایسے بار بار ٹوکتا ہے، تنگ کرتا ہے، محلے میں، کاروبار میں، کسی بھی فیلڈ میں، تو اب یہ مرد عورت میں سے کسی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو کہ ماں باپ ایسے کرتے ہیں، تو آپ یہ آیت کا حصہ خالی آخری حصہ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، یہ آپ 70 مرتبہ پڑھ کے 7 دن دعا کریں اور گھر میں ان کو کھلا پلا دیں، اللہ تعالیٰ ان میں جوڑ پیدا کر دے گا، آپس میں یہ ٹوٹ میں لگنا، یہ اختلافات اور یہ چیزیں ختم کر دے گا، اور آپ سے جو بار بار تنقید ہے وہ چیز آپ سے دور کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔